على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. میرے معزز سامعین، یہ انسان جو ہے اس کی اچھائی اور برائی کا بہت بڑا تعلق صحبت کے ساتھ ہے. بہت سے بیماریاں اور کمزوریاں یہ صحبت سے پیدا ہوتی ہے. اگر صحبت اچھی ہے تو آدمی سیدھی راستے پر چلتا ہے. اگر صحبت بری ہو گئی تو پھر پشیمان بھی ہوگا قیامت کے دن، اور اس سے اس کے حالات بھی برے ہو جائیں گے اور اس کی عادات بھی برے ہو جائیں گے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تقریباً تمام عقلاء اور تمام سلامت طبع والے سلیم طبع لوگ اور بلکہ تمام شرفاء اہل عقل اور انبیاء علیہ السلام، نقل اور عقل تجربہ سب اس پر شاہد ہے کہ صحبت کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں. آپ تاریخ کو دیکھیں، جو لوگ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے وہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کو کامیاب فرمایا ہے. اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی حالات بگڑ جائیں گے. انبیاء علیہ السلام ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے. اس کی فطرت اتنا سلیم اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ صحبت اس کو پر اثر نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ میں پیدا ہو گئے. مشرکین تھے وہ سارے، کفار مکہ تھے. آس پاس جتنا ماحول تھا مشرکانہ تھا. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پلٹ دیا، لیکن خود اس کی طرف نہیں گیا. ہم یہ ہوا کو دیتے ہیں، لیکن ہم جہاں بھی کوئی ہوا چلتی ہے اس طرح ہم جاتے ہیں. وہ بری ہوا کی مخالف سمت پہ چلتے ہیں. اسی لیے ان کی صحبت بڑی اکثیر ہوتی ہے. اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے کہ یہ کتاب کو تو ماننے والے تھے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن ان میں فرعون کی قبطیوں کی اتنا اثر ہو چکا تھا کہ وہ بھی گائے کی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.
فذبحوها وما كادوا يفعلون. اس کا مطلب یہی ہے مسلم سے قربانی کروانی تھی گائے کی، کیونکہ دلوں کے اندر کیا ہے، بچڑے کا، گائے کا وہ محبت پس گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ بہت زیادہ عرصہ قبطیوں کے ساتھ رہے تھے، مصریوں کے ساتھ، وہ گائے کے پوچھتے تھے. اس لیے جب اس کو بچڑا بنایا گیا سونے سے، بغ بغ کر رہا تھا تو سارے اس کے پیچھے چل پڑے. خیال آ رہا ہے نا؟ یہ البتہ موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہو گئے. اس کی قوم میں تو کیا فرعون کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن کبھی بھی الٹی بات برداشت نہیں کی. اس کی فطرت اتنی سلیم ہوتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی راستے کو چھوڑ کر جو دوسری پہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ٹوکرے کھائے گا. تو انہوں نے اس کو پلٹ دیا لیکن خود نہیں پلٹے. اور اس کی قوم اس قدر اس کی اس میں اندر رچ بس گئی تھی شرک، اتنی معجزات اس نے دیکھ لیے، معجزات، سانپ کا معجزہ دیکھ لیا، جادوگروں کو سیدھا ریس ہونے وہ دیکھ لیا، اور خون کے وہ پانی میں خون آیا اس کو دیکھ لیا، مینڈوں کا عذاب آ گیا اس کو دیکھ لیا. ان سارے عذاب کے بعد اور اپنی آخر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ڈوب کر دیکھ لیا کیا وہ فرعون کو، وہ یہ بچ گئے. اس کے بعد بھی وہاں لوگ شرک کرتے تھے. جب باہر آ گئے تو اس نے موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے اس طرح الہ بناؤ جیسے ان لوگ اس کے الہ ہے. اصلاح بہت وقت چاہتے ہیں، اصلاح ایک ماحول چاہتے ہیں. اس ماحول میں وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ تورات کو اٹھائیں، وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام ایک بات کرتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم، آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو ہمیں اپنی قوم دے دے کہ ہم قربانی کرتے ہیں. یہ نہیں بتاتی کس چیز کی قربانی کرتے تھے کیونکہ گائے کے تو پرستش کر دیتے. وہ کہتے ہیں یہاں کرو، نے کہا نہیں یہاں وہ نہیں ہوتا یہاں. تو وہاں اس کی اصلاح کرنے کا موقع اس کو نہیں ملا، کیونکہ ماحول اس کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں تھا. اس لیے ہر چیز کے لیے ایک ماحول چاہیے. جب مدرسے کے لیے مدرسے کا ماحول ہو تو آدمی پڑھ سکتا ہے، خانقاہ کے اندر خانقاہی ماحول ہو، باتوں کی ماحول نہیں، خانقاہی ماحول ہو تو اس میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے ایک ماحول چاہیے. اب وہاں تو ایک دو آدمی کو اکٹھا کرنے نہیں دیتے تھے تو کیسی ماحول بنے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پر موقع دیا میدان تہ میں. جب اس نے وقت گزارا ساتھ ساتھ تو اس کے بعد 40 سال کے بعد اس سے غلامی کے اثرات دھل گئے. ورنہ وہ تو اپنی سوچ میں یہ کہتے تھے کیا ہمیں کیوں لڑاتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. جب بھی کوئی مصیبت آئی لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک طعام پر گزارا نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں. جب بٹھیرے مل گئی، جبین وغیرہ مل گئی، کیونکہ روزانہ بس ایک ہی چیز ہے، وہ پیاس کہاں چلے گئے، وہ دھنیا کہاں چلا گیا، وہی چیزیں. پھر لڑو اس ساتھ، تمہارا اللہ تعالیٰ لکھ بھی دیا ہے تمہارے لیے، تم کو مل جائے گا یہ. تو اس نے کہا کہ ہمیشہ آپ مہربانیاں کرتے ہیں، ایک ڈنڈی مار کر کیا وہاں فرعون تباہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ڈنڈی مارے، انہا لقاعدون. لیکن جب اس کی اصلاح ہو گئی
پھر اس نے ملکوں کو فتح کیا. ایک طویل صحبت اس نے وہاں گزاری تھی. تھوڑی صحبت سے کام نہیں چلتا. زیادہ صحبت اٹھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ اس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مہاجر بنا دیا کیونکہ پورا ماحول خراب تھا. کوشش کی، باپ کو کہا کہ آپ ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سلیم الفطرت تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب بنی اسماعیل ہے یا بنی اسرائیل ہے، یہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. پلٹ دیا. میں اس لیے آپ کو صحبت کی ایک اثر بتاتا ہوں کہ صحبت، اپنے بچوں کی صحبت کو ٹھیک کرو، اپنی اولاد کی صحبت کو ٹھیک کرو. ہم اپنی اولاد سے گلہ کرتے ہیں. جو ازلی بدقسمت ہو تو دوسری بات ہے، جو خبیث ہو. اب شیطان ایسا خبیث ہے کہ وہ پخانہ ہے. کیا ہے؟ پخانہ کو بہت دھوئیں تو کیا ہو جائے گا؟ یا تو جلاؤ گے، وہ ختم نہیں ہوتا. پخانہ تو پخانہ ہوتا ہے. شیطان ہوتا ہے. شیطانی طبیعت بھی شیطانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اس میں بہت اثر ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوا اپنی والدہ کے ساتھ، جس کے ساتھ محبت رکھتی تھی، وہاں رہتا تھا وہ ساتھ. وہ چونکہ مسلمان نہیں تھی عفیف. ان انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ایسے نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ بدکار ہوتی ہے. بدکار نہیں ہوتی، لیکن مذہب اپنا اپنا. اس وقت جائز تھا. کہاں سے لائے؟ ساری دنیا کفر میں مبتلا ہے تو کہیں شادی کرنا پڑے گا. تو اس میں سے جو عفیف تھی وہ کی، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں تھی. تو اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، روزگار تھا، تو وہی رہا. اس کے پاس چلا گیا. اس کے دوست بھی وہاں اسی طرح اس کو مل گئے. یہاں یہی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے کھائیں گے. آدمی جب پریشان ہوتا ہے اپنے آپ کو کاٹتا ہے. افسوس کرے گا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے ساتھ پر چلتا. تو یہ دن آج نہیں دیکھنا پڑتا ہے. اے میری شامت یا ویلتا، کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، فلان کے ساتھ دوستی کی، اس نے ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا. اللہ کی نصیحت آئی تھی، قرآن آیا تھا، لیکن ہم اسی نے تو نصیحت کی آنے کے بعد مجھے بہکا دیا. بہت سے لوگ کبھی کبھی ایک حق راست دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن فلان کیا کہتے ہیں، فلان کیا کہتے ہیں، فلان کیا کہتے ہیں، فلان کیا کہتے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر گمراہ ہوتا ہے. گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے. اور یہ شیطان ہے. وقال شیطان انسانی خذول ہے. شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مختلف انداز میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو، لیکن فقط تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کو کہ قوت پیدا کرنے کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے، پھر صحبت کو اختیار کرو. اچھی صادق صحبت، صادقین، کہ اس کی زبان سچی ہو، اس کا کردار سچا ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا ہو. ایسا نہیں کہ وہ آج کل ہماری باتوں کی سچائی ہے. باتوں کی سچائی نہیں، سچی بات ٹپلیکار بھی کرتے ہیں.
جب اس میں کوئی بند کرے بات ہے، جب ریکارڈ اچھی بات ہی بند کرے تو اچھی بات ہی کرے گا. تو بری صحبت تم کو تباہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن بعض دوست بعض کے دشمن ہوں گے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جب دو شرکا ہوتے ہیں کاروبار میں تو جب سمجھو کہ آپس میں لڑتے ہیں تو سمجھو کہ دکان نے نقصان کیا ہے. نقصان کے وقت تجارت میں نقصان کرتے ہوئے کہتے تمہاری غلطی تھی، تمہاری غلطی تھی، تو پھر لڑتے ہیں. جب اس میں نفع ہو پھر دونوں آپس میں کیا بغلگیر ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتا ہے. تو چونکہ وہاں تو نقصان ہوتا ہے، جب جہنم میں پڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں آ گیا، تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میں جہنم آ گیا. اکٹھے ہو جائیں گے. شیطان کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کیا جہنم میں آ گئے. شیطان بھی ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا. شیطان بھی کہے گا لا تلومونی لوموا انفسکم، میں تو دکاندار تھا، برائیاں فروخت کرتا تھا، چرس فروخت کرتا تھا، دکاندار تھا. غلطی تو تمہاری تھی کہ تم نے بہت سے لوگ جاتے تھے ہمارے دکان کو چھوڑ کر کسی اور دکان پر جاتے تھے، تم اس بڑائی کو دکان پر آتے تھے. تو غلطی لوم انفسکم، میں نے تم کو گردن سے نہیں پکڑا تھا کہ خام خواہ کام کرو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چونکہ متقین تو کیا ہوتے ہیں؟ نفع میں ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں. یار ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی وجہ سے میں کیا ہو گیا. اب ہمارے اللہ تعالیٰ نے اچھی نعمتیں دی. تو یہ آپ اپنی میں کروں گا کہ کوشش کریں کہ تم اچھی صحبتوں کو تو خود بھی اختیار کرتے ہو. الحمدللہ نیک لوگ ہیں، صالح صحبتوں میں جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، لیکن ہمیشہ ایسی علماء کے ساتھ، ایسی مبلغین کے ساتھ، ایسے لوگ مجاہدین جو بھی ہونے سارے نیک کام ہیں، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمارے دل کے کام ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے وہ بہت نیک ہو جاتا ہے. بعض جاتا ہے تو وہاں سے جب آتا ہے تو مٹکور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو جس سب گئے ہوتے ہیں اور اس میں لڑائیاں کرتے ہیں یا چند دن صحبت اختیار کرتے ہیں، لیکن جب پھر اپنے علاقے میں آ جاتا ہے تو پھر نیک صحبت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاس علم تو آ جاتا ہے، علم تو آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے کہ خدا سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر راسخ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیک باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، گنکاپ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب دیکھا ہوگا ایسا سفیاء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، اچھے لوگ کے ساتھ، سفیاء بھی اچھے لوگ ہیں، علماء کے ساتھ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، چند دن گزار دیتے ہیں، اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. مشائخ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سیکھ لیتے ہیں، شدھ بدھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یا تو نیت خراب ہوتی ہے یا خود وہ شیخ ایسا ہوتا ہے کہ تمام دن لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. ابھی صحبت نہیں ہو گئی، اس کا اور کام ہی نہیں ہے. فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایک آدمی نے، کسی ہمارا دوست، بہت پکا دوست، اس نے کہا کہ فلاں پارٹی بہت اچھی ہے. تبلیغ کی بات نہیں کہتا، کوئی اور جماعت تھی، بہت اچھی جماعت ہے. اس نے مجھے خط بھی بھیج دیا، اور وہ کہ آپ آ جائے یہاں. بس یہاں وہاں ہر ایک ملا آ جاتا تھا، وہ کوئی تقریر کرتا چلا جاتا.
تو اس کا نام کنونشن تھا. کیا تھا؟ کنونشن. تو میں اس کو پہلے جب پڑھا میں نے کہا یہ قانون نش ہے. کیا ہے؟ قانون نش. یہ گپ شپ کی بات ہے. ہر کی بات کو آسمان میں نہ اڑاؤ. میری بات اگر مزہ آئے تو میں نے آپ کی قانون نش تو بہت اچھا رہا. کس طرح کہتا تھا؟ چرخانی کر رہا تھا. تو بڑے وہاں سے بڑے بوڑھا بھی تھا. پورا چرپائی ہل رہا تھا. کنونشن ہے. میں کہا کنونشن کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اجتماع تھا. تو میں کہ اجتماع کے نام کو نہیں رکھتے تاکہ ہم بھی سمجھتے, سارے لوگ سمجھتے یہ تو سارے پاکستانی ہے. تو پھر جب ہم واپس آ رہے تھے تو مجھے اپنے ساتھی کہتا ہے کہ کیسے رہا؟ میں کہ ٹھیک رہا. اس نے کہا یہ تحریک کیسی ہے آپ کی نظر میں؟ اس تحریک کا بڑا کیا تھا, سخت پکا تھا. میں کہا کہ منفی تحریک ہے. وہ بڑا زبردست جلالی آدمی تھا. بس اڑائے کچھ. پھر بعد میں خود بھی اسی باقی ہو گیا. لیکن اس وقت تو میں بھی اس نے کہا منفی کیسا ہے؟ تو میں کہتا کہ یہ کہتا ہے کہ فلان طریق اچھی نہیں ہے, فلان نہیں اچھی ہے, فلان نہیں اچھی. تو اچھی کیا ہے وہ تو بتائے. تو پہلے تو نفی ہوگا. میں کہ پھر بس اس بات بھی ہوگا لا الہ لا الہ. جو کہے گا تو بت کا مذہب والا بن جائے گا. اللہ بھی تو کہنا چاہیے. اللہ کیا تھا وہ بتائے. وہ فکر میں پڑ گیا. مجھ پر غصہ بھی ہو رہا تھا کہ اتنا محنت کے ساتھ میں لے گیا اور اتنا اس کا ذہن بنایا اور اس نے واپسی میں کیا کیا, وہ خوش بھی نہیں ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ صحبت کو دیکھیں کہ منفی سوچ والا ہے یا مثبت سوچ والا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دیندار ہوتا ہے لیکن اس کا سوچ منفی ہوتا ہے. ہر بات میں بدظنی, بدگمانی. تو آپ بدگمان بن جاؤ گے کیونکہ آپ کی صحبت وہی اسی کو کرتے اٹھاتے ہو. مولانا نور محمد اللہ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مچھلی کے ساتھ ایک چوہے کی دوستی ہو گئی. بڑی اچھی دوستی تھی. روزانہ وہ ساحل پر آتا تھا وہ مچھلی, اور یہ بھی ساحل پر جاتا تھا. یہ کیا یہ چوہا گپ شپ لگاتے پھر واپس آتے تھے. تو ایک بات چوہے نے اس کو کہا کہ یار یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, کبھی میں یہاں گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتا ہوں آپ نہیں ہوتے, کب وہاں آپ گھنٹوں انتظار کرتے وہ میں نہیں آتا. تو کوئی ایسے رابطے کی شکل بنانے, ٹیلی فون کی کوئی ترتیب بناتے آج کل زمانے کے حساب سے. تو نے کہا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک داغا کہیں سے چرا کر لاتا ہوں. داغا نہیں ہوتا ہے گوٹ جس پر ان میں تار ہوتے ہے, بڑا گوٹ جو میرے وہ جو خانہ ہے وہاں تک پہنچ جائے. تو ایک آپ دن کو آپ پھرتے رہیں, جب ڈوری ہلائیں گے تو آپ سے ملیں گے. دونوں پابند بھی ہو گئی کیونکہ ایک دم تو کھلے نہیں رہے. تو ایک دن الو آ گیا, اس نے اس کو اٹھایا چوہے کو. تو ساتھی بھی بندھا ہوا تھا تو اس کو بھی اٹھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بری کی صحبت میں رہو گے تو آپ آزاد آدمی ہوں گے. آپ زبردست سمندر میں چلتے تھے, پھرتے تھے, خوراک کھاتے تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں تیرتے تھے.
لیکن جب چوہی کے ساتھ کیا رسی باندھی تو کیا ہو گیا؟ الو کے شکار ہو گئے، الو کے شکار ہو گئے۔ اس طرح جہنم کے شکار ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ بچوں کے لیے بہت اچھی صحبت کی کوشش کریں، بچے کو نیک صالح مجلس میں لے جا کر۔ ہم نے گھر کے اندر بھی بری مجلس بنا رکھی ہے، وہ کیا ٹی وی ہے، چار دیواری بنائی ہے اس لیے کہ اس میں ہم شرعی پردہ کرتے ہیں۔ کیا شرعی پردہ؟ وہ لگا ٹی وی ہے، اور اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو آپ کم سے کم بہت بڑی ولی کا درجہ دیتے ہو کہ میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ غلط شیشہ نہ لگاؤ۔